السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ الحمدللہ باجوڑ سے جماعت آئی ہوئی ہے ہماری مسجد میں بستی ہجوانی میں، تو آج ہم ان سے کارگزاری سنیں گے۔ یہ جو ہمارے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی جماعت میں ہیں اور ان کے ایک بیٹے ہیں وہ بھی جماعت پہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں جماعت کے ساتھ ہوں۔ آج ہم ان سے کارگزاری سنیں گے۔ جو بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں یا محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ چلتے ہیں ہم ان سے کارگزاری سنتے ہیں۔ السلام علیکم بزرگوں، آپ اپنی کارگزاری سنائیں کہ کتنا وقت لگایا، کیسے کیسے لگایا، کہاں تشکیلیں ہوئیں، جو اس راستے پہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، جو آپ کو یعنی کہ یہ ذریعہ بنا ہو، تو ایسی بات کوئی ہمیں بتا دیں۔ کتنے دن کی یہاں تشکیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو ہمارا آپ کو اللہ جل سے جو محنت دیا، تو یہ وہی محنت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ وہی محنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف ہوا، تو وہ تکلیف جو ہمارا آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے پوری عالم دین پھیل جائے گی۔ بے شک۔ تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہماری تشکیل ہو گیا تھا، کراچی سے میٹھی تک تھا، کوئی وہ ترک علاقہ تھے سامنے اور بڑی بڑی سفر والی تھی۔ ہم 13 ساتھی تھی کہ 14 ساتھی تھی اس وقت۔ تو جب کراچی شہر سے باہر آیا تو ایک جگہ پر ایسی جگہ پایا کہ اس کو نوکوٹ اور ایسا نوکوٹ اور شرکوٹ سن کے علاقے میں جی ادھر تشکیل ہوا تھا۔ تو نوکوٹ میں جو ایک بڑا شہر ہے، اس شہر کے اندر جو ہے ہمارا بڑے بکری والا عید آیا، تو وہ شہر والے نے کہہ دیا کہ آپ نکل جاؤ ادھر سے، اور ایک دن گزارا اور دوسرے دن تم چلے جاتے ہیں۔ بس اس نے کہا نہیں، بکری والا عید ادھر نکال، ہم نے مشورہ کیا کدھر نکالے گا، مگر ان لوگ نے کہا کہ نہیں، شہر سے نکل جاؤ۔ تو عصر کے نماز پڑھ امیر کر صاحب کے یہ بات ہمیں واضح بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ نکل جاؤ، نہیں چھوڑتا تھا نا کہ بکری والا عید جو ہے بھی تم چلے جاؤ شہر سے باہر۔ اچھا، تو ہم کو اس نے نکالا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے شاہ نواز بھیرا؟ ٹھیک ہو؟ ہے، ٹھیک الحمدللہ۔ او باؤ کارگزاری سن دے کیسے؟ اچھا، تو راستے میں جس بستی پہ جاتا تھا وہ لوگ ٹیلی فون کیا کہ اس کو مت چھوڑو، کیا حال ہے؟ اس کو مت چھوڑو۔ صحیح ہے۔ راستے میں سڑک ہوگا، موٹر سائیکل یا کوئی ساتھی کھڑا تو کدھر اس بستی میں نہیں جاؤ، اس بستی میں۔ اچھا، ایسا جنگل جاتا جاتا جنگل پر پہنچ گیا، کوئی آبادی نہیں تھا اس جگہ میں۔ ساتھی نے مشورہ کیا تو ہم نے اپنی بستر ڈالا اور کھانے پینے کا پروگرام بنایا شام کو۔ صحیح ہے۔ جب ادھر کھانا کھایا، نماز پڑھا، اسی وقت ایک بندہ لانے کی جسی لائے سائیکل پر، سادہ سائیکل نہیں، پیدل جی جی، سائیکل پر آیا تھا۔ تو ادھر ہی جو ہے، تو ہم نے پوچھا ساتھی نے کہ بھائی ادھر کوئی آبادی کدھر ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ بھائی اس پہاڑ کے قریب ادھر نزدیک جو آبادی ہے، اس پہ پانی بھی ہے، یہ اور کراچی والے کو جو پانی جاتے تھے وہی جگہ میں سے یہ اس کو کیا بولتے ہیں، جو پانی دیتے ہیں لوگوں، جو گھروں کو پانی دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ادھر ہم نے تو رات گزارا تھا۔ جب صبح ہو گیا تھا پھر آگے جب چلتا تھا ادھر بھی لوگوں نے نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ایسی جگہ پر ایک مسجد تھا، جیسے ادھر ہی کوئی آبادی نہیں ہے اور مسجد ہے، پتہ نہیں پہلے بنا ہوا تھا۔ تو کراچی سے ہمارا پیچھے
ایک گاڑی آ گیا کہ وہ مغرب یعنی بڑے بکری کا عید کا رات تھا کہ اس میں 2 گائے آ گیا لایا کراچی والوں نے بھیجا. اچھا ہاں آپ کی جماعت کے لیے؟ جماعت کے لیے 2 جماعت تھے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی تمہاری جماعت کے کچھ جماعت کے تو آپ ایسے کرو تو اس کو صبح وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرو لوگوں کو کھلاؤ. صحیح. تو ہم نے وہ جنگل میں جب رات گزارا جب صبح ہو گیا تو بستی والے آ گیا عید کی نماز کے لیے. جب ہم گئے ادھر تعلیم کیا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تو تبلیغ والے ہے پہلا کبھی نہیں گیا تھا. تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی ہمارے گائے آ گیا ابھی اس کو ذبح کرے گا سب گوشت کے لیے آ جاؤ. صحیح. تو دونوں کو ذبح کیا تو ساری بستی والا جو ہوتا نا سب وہ لوگ غریب لوگ تھا کوئی نہیں تھا تو وہ لوگ ہمارے پاس آ گیا تو اس کو ذبح کیا لوگوں کو کھلایا. جب 2 دن گزر گیا عید کا تو صبح یعنی کہ وہ گئے آپ نے ذبح کیے تھے؟ ہاں ذبح کیا اور لوگوں کو تقسیم کیا. پلاسٹک کی گتی بھی ساتھ بھیجا تھا کہ یہ لوگوں کو دے دو. صحیح. کچھ ہم نے کہا کچھ. جب ادھر 2 دن گزارا تو یہ بڑے وہ بستی کا نام تو بھول گیا نوکوٹ میں تیسرے جگہ تھا تو ان لوگ نے کہہ دیا کہ ایک ترک علاقے آپ ترک علاقے میں جائے گا تو ادھر پانی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تمہارے سلیس میں یہ ترک علاقہ لکھا آپ جاتے کہ نہیں. تو جماعت والے نے کہا کہ نہیں ہم تو قربانی کے لیے تیار ہم تو جائے گا. صحیح. تو ان لوگ نے کچھ چنا لیا کچھ گڑ لیا اور ایک چھوٹے سے ڈبے میں پانی دیا. ہم 12-13 ساتھی تھے. 13 ساتھی کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا پانی وہ اپنا اپنا چنا گوشت یا کیا نام ہے گڑ دیا کہ بھائی تمہارے سفر کا مسئلہ اگر پانی نہیں ہوگا اس پانی کے ساتھ گزارا کرو. اور یہ تم کھانے جب بھوک لگے گا تو چنا یا کیا نام ہے گڑ کا باقی آگے یہ چیز نہیں ملتی آپ کو. اچھا امیر صاحب یہ ہمارے پاس تھا یہ کب کی بات ہے؟ پتہ نہیں یار وہ کچھ 97 یا 98 سے. اچھا ماشاء اللہ. پہلی سفر ٹھیک. پہلی سفر اس میں 4000 روپیہ سال کے خرچہ ہوا ہمارا. صحیح. پیسے تو ان لوگ نے جو بس وہ سفر پہ جب گیا تھا تو ہمارے جو ہے تبلیغ والے کے تعلیم تو ہوتے نہیں. جب یہ ہندو لوگ کے پاس پہنچ گیا تھا وعلیکم السلام جب وہ ترک علاقے میں ایسے ہے کہ اس جگہ پہ تم گیا تو ہوا چلتے ریتی نرم ہے جب ہوا تے تو یہ راستہ پھر ایسے کرتے تم سے راستہ بھی پیچھے دوسرا راستہ بھی بھول جاتے. تو ایسی جگہ پر جب وہ پہاڑ میں جو ہندو لوگ تھا ان لوگ نے پانی نکالا ہمارے لیے اور کھانے کا پروگرام بھی بنایا کہ وہ جماعت پہلاتی ہے نا. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہندو لوگ اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیے گا اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھائے گا. ہم کو تو پتہ نہیں تھا. تو ایک آدمی نے کراچی میں وقت گزر اس نے کہا کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں وہ ہندو جو ہے یہ دونوں اس کے ساتھ سے ہم روٹی بھی کھاتے پانی بھی پیتے یہ تو ہمارے یعنی انسانیت بھائی ہے. صحیح. اچھا پھر وہ پانی پیا پھر لوگ نے اکرام بھی کیا. یا وہ بستی پر پہنچ گیا تو ادھر بھی لوگ نے کہا تھا جو مسلمان تھا مسجد تھا اس نے کہا ادھر نہیں چھوڑے گا تو ہندو کے پاس گیا. تو مختصر سے خلاصہ ہے نا ہندو کے پاس گیا ادھر 2 دن رات گزارا پھر آگے سفر کیا تو ادھر بھی کچھ وصولی نہیں ہوا ادھر بھی نہیں ہوا. مگر پھر بھی ایک بندہ جب ہمارے واپسی ہوتا تھا تو ان لوگ نے کہتے اس جگہ میں مسجد بھی بن گیا. وہ لوگ جو ایسا اللہ نے قبول کیا کہ پہلے تو آدمی کو پتہ نہیں لگتا ویسے تو تیار نہیں ہوتا ہے مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد سے ہم ہر جمعہ سے پھر ایسی جمعہ نکل وہ سب اللہ کے راستے میں قبول ہو گئی. کیسے قبول ہو گئی کہ ہم نے محنت اس میرے سامنے نہیں نکلا ہم کو نہیں چھوڑتا تھا مگر ایسی محنت ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے اس جگہ پر اللہ نے مسجد بنایا. اس جگہ پر جو ہے اللہ نے تبلیغ والے لگا ابھی سالوں میں چلتے. پھر ہمارے ملک میں ایک وہ بھائیوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سنگ مرمر نہیں ہوتے پتھر سے جو بنتے ہیں ماربل تو ان لوگ نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں آ جائے گا اور ہمارے لیے وہ لے لو ادھر سستا ہے کہ پہاڑ بھی ہے ادھر بھی بن جاتے ہیں. جب وہ ادھر گئے نوکوٹ والے لوگ آ گیا پھر وہی لوگ تھے نا تو اس کے لیے وہی پتھر بھی لیا وہ ماربل لیا. پھر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ آپ معافی چاہتے ہو ہم نے اس کو تکلیف دیا یہ دیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو بھائی تبلیغ میں تو پہلا نظر نہیں آتی ہے مگر اس کے بعد جو ہے پھر وہ
جماعت جو ہے نکل جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اللہ کے فضل کرم ہے. ابھی تو انشاءاللہ اکرام ہے. اکرام اس بالکل. وقت تو اس لوگ نے نہیں جانتا تھا. پہلے یہ ہمارے حلقہ 3 نمبر ہے پیش ریوڑ میں. تو ایک وقت تھا رات کو میں پھیرے میں کھڑا تھا. 2 آگے ٹوبٹیزن والا تھا. اور ٹوبٹیزن والا نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا کہ ٹوبٹیکسن والا. اس وقت یہ مالٹے کا موسمی تھا ٹیم تھا. ہاں تو جب نماز پڑھا تھا تو عید کے عشاء کے نماز کے بعد ہم نے دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر سنبا یہ مالٹے وغیرہ رکھتا تھا. وہ بھاگتا تھا نہیں کھاتا تھا. اللہ کا ولی یہ تو تمہارے لیے کرام ہے. مگر وہ لوگ جب کچھ وقت گزر گئے تو 2 ساعت رات کو آیا. اس نے کہا میں آپ کو جاتا ہم کو نہیں جاتا. میں نے آپ کو پتہ نہیں. تو اس نے کہا تھا ہم پیٹیزن والے. کیا نام ہے جی؟ ٹوبٹیکسن والا ہے. ابھی ادھر سے جو تم لوگ کو نہیں چھوڑتا نکالتا تھا لڑائی کرتا تھا. تم نے جو اکرام کرتا ہم نے نہیں مانتا. اس سے ابھی بس بر کے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ بس بر کے. وہ 2 آدمی نے بتایا تھا کہ بھائی اس وقت تو بھائی پہلا تو لوگ کو پتہ نہیں تھا. ابھی شکر ہے کیسی اللہ کے رحمت نے دروازے کھولا کہ مرد تو چھوڑو عورت بھی آج کل نکل جاتے ہیں. تو ابھی اس کو بند کرو اور اس کے ساتھ بات کرے گی. ٹھیک. اچھا بھائی ماشاءاللہ دیکھیں یہ 97 کی امیر صاحب بات کر رہے ہیں. تو کتنی مطلب یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت میں تبلیغ والوں کو انسان تکلیفیں پہنچاتے ہیں. یعنی کہ ان کے بھی سارے گھر کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ ہمارے پاس ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ دین کا مذاکرہ کریں, تاکہ کوئی چیز ہمیں نہیں آتی دین کے بارے میں تو ان سے سیکھیں. یہ صرف سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں. تبلیغ